دوستان مکرم، پچھلے جمعۃ المبارک میں سورۃ الناس اور اس کی تفسیر کے کچھ خاص معمولات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ آج قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الفلق اور اس کے اسرار و رموز میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ میں نے سابقہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور بعض صوفیہ ان صورتوں کو محافظ صورتیں بھی کہتے ہیں کہ یہ بندے کو یہ جتنے بھی اثرات، تعویذات اور جادو ٹونے ہوتے ہیں، ان سب کے اثرات سے یہ صورتیں محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ جو صورتیں ہیں، اگر کوئی بیمار اور آسیب زدہ یا جس کے اوپر یہ اثرات ہوں پڑھ کر پھونک ماری جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی اپنی رحمت کا حصہ وافر نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ جو سورۃ الفلق شریف ہے، یہ سورت کے اندر جیسا کہ سورۃ الناس میں مفہوم ہے، اسی طرح اس میں بھی ایک مفہوم ہے اور وہ بڑا خاص ہے۔ اس سورت کے اندر جو سورۃ الناس تھی، یہ تھا کہ اے انسانوں کو پالنے والے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جو انسانوں سے شر پہنچاتے ہیں ان کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے پوری دنیا کے مالک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور آخر میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ وہ جو جنات شرارتی انسانوں میں یا جنوں میں ہوتے ہیں، ان سب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس صورت کے اندر بھی اسی طرح کا مفہوم ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں مختلف ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یوں فرمائیے کہ صبح کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ جو لفظ فلق ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ رب جو اندھیروں کو پھاڑ کر بیچ میں سے سورج کو روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب جب تم نے مجھ سے کچھ طلب کرنا ہے نا، تو یہ کہنا ہے کہ اے اندھیروں کو پھاڑ کر سورج کی روشنی دینے والے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات بڑی خاص ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فرمایا ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ یا اللہ جو تیری مخلوق ہے اس میں سے جو جو شرارتی ہیں، فرمایا میں ان سب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ وہ شرارت کر کے مجھے نقصان اور تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اور فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور فرمایا اندھیری رات کے شر سے کہ جب کہ اس کی اندھیری ہر طرف پھیل جائے، فرمایا اندھیری رات کے شر سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ تیسری بات ارشاد فرمائی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور فرمایا وہ پھونک مارنے والے اور پھونک مارنے والیاں جو کہ پھونک بھی مارتے ہیں اور بعد میں گرا بھی لگاتے ہیں، پنجابی چاہتے ہیں گڈ مارنا، وہ جو گانٹھ لگاتے ہیں، گرا لگاتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں، ان پھونک مارنے والوں سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ دائیں بائیں دیکھنا بند کریں، میری طرف دیکھیں، یہ بڑی خاص بات ہے جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور فرمایا یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہر حسد کرنے والے کے حسد سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے اس پوری سورہ پاک کا مفہوم یعنی ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے ذرا اس کی ایک ایک آیت پر کلام کریں اور تفسیر آپ کے سامنے کھولیں کہ یہ اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا کہ اندھیرے ختم کر کے روشنیاں دینے والے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور لوگوں کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پھونک مارنے والوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اندھیری رات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، اور سارے بھی بہت سارے ائمہ جنہوں نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہودی بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہودی ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اس نبی کو تکلیف پہنچانی چاہیے،
ان کا ہر وقت کا یہی معیار ہوتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو کہیں تکلیف پہنچائیں. اب وہ جو بھی کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتا. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے یہودی ہیں، پادری ہیں، بڑے بڑے یہ منتری ہیں، جادوگر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب حضرت موسیٰ نے ان کا مقابلہ کیا تھا تو اس وقت جادوگری بڑے عروج پر تھی. تبھی تو ان کے جادو، جبکہ وہ 3000 تھے یا 7000 یا 40,000 یہ روایات ہیں، انہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ سارے سانپ بن گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان سے بھی تکڑی طاقت دی نا، تو فرمایا کہ ذرا اپنا عصا پھینکو. آپ نے پھینکا تو وہ سارے سانپ کھا گیا. ان کو بتایا گیا کہ جادو جادو ہوتا ہے، معجزہ معجزہ ہوتا ہے. لیکن آپ کو اللہ نے وہ شان بخشی تھی. تو آپ کی قوم کا کچھ مزاج ہی ایسا بنا ہوا تھا کہ وہ بھی یہ منتر شنتر بڑے سیکھتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو اس میں حکمت بڑے عروج پر تھی. اے حکیم ہوتے ہیں نا حکیم، اے پوڑی کھاؤ تو انج ہو جائے گا، اے پوڑی کھاؤ تو انج ہو جائے گا، بابا جوان ہو جائے گا تو جوان پلوان ہو جائے گا. ہوتا ہے نا جی. گل سن کے سارے ہسن لگ پے نے بھی گل تو صحیح کی تھی. تو یہ حکمت بڑے عروج پر تھی. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا. فرمایا جتنی مرضی تمہاری تکڑی حکمت ہو جائے، اندھے کو آنکھیں تو نہیں دے سکتی نا. ہم نے اپنے نبی کو معجزہ دیا ہے، یہ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ اندھے کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے. بلکہ میں آپ کے نالج کے لیے ایک بات بتاؤں، تفاسیر پڑھ کے دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے صرف اس اندھے کو آنکھیں نہیں دی کہ جس کی پہلے آنکھیں تھیں اور بعد میں بینائی ختم ہو گئی اور آپ نے آنکھیں دی. جس کو پہلے نظر آتا تھا بعد میں اندھا ہو گیا، اس کو تو آپ نے آنکھیں دی ہی دیں. تفاسیر میں یہ لکھا ہے، فرمایا اس وقت کئی ایسے بندے بھی پیدا ہوئے کہ جن کے یہاں پر آنکھیں تھی ہی نہیں. آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. ایک ہوتا ہے دیکھو یہ آنکھ بنی ہوئی ہے پر نظر نہیں آ رہا، یا نظر آتا ہے ختم ہو گئی ہے. آنکھ ہے نظر نہیں آتا، اس پر ہاتھ پھیر کے آنکھ دی جا سکتی ہے. سمجھ آئی نا. اور اگر نظر آتا تھا بعد میں نہیں تو پھر بھی دی جا سکتی. ایک ہے یہاں آنکھ ہے ہی نہیں، جگہ بنی ہوئی ہے لیکن اس طرح کی نہیں، بالکل بند ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ وہاں پر بھی روشن آنکھیں عطا فرما دیتا تھا. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. اور آپ نے جو مردہ زندہ کیا تھا تو آپ نے یہی بتایا تھا نا کہ تمہاری حکمت اپنی جگہ پہ، پر کوئی ایسی پوڑی بھی تیار کیا کہ مردہ زندہ ہو جائے. تو وہ کیسے تیار کر دے؟ تو آپ نے جو مردہ زندہ کیا تھا پتہ کتنے سال ہو گئے تھے اسے فوت ہوئے؟ 46 سال ہو گئے تھے. مٹھے تو نہ بولیا کرو، ترکڑے تھے ہویا کرو نا. 46 برس گزر چکے تھے جو فوت ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ اگر زندہ ہو جائے تو ٹھیک ہے. اس سے بھی پرانا کہہ سکتے تھے لیکن وہ ان کا دیکھا ہوا تھا. تو آپ نے جب کہا کہ اٹھ بھائی، وہ قبر دے وچوں نکل کے بھاج گیا. فرمایا ہوں راضی ہو. تو آپ کے زمانے کے لوگوں کو حکمت دی گئی. اب یہ جو یہودی تھے نا، ان کو اپنے منتر اور جادوؤں پر بڑا ناز تھا. یہ مل کر بیٹھے کہ یار ہمارے جادو کیا مسلمانوں کے نبی کے لیے نہیں ہے. ان کا جی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لبید بن آسم. اس نے کہا جی میرے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں نا، بیٹے بیٹیاں، وہ سارے کے سارے ہم جادوگر ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن کرنا کیسے ہے؟ توجہ فرمائیں گے آپ سبھی حضرات میری طرف دیکھیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے پاس جو سب سے تکڑا یہاں پر کرنے کے لیے وار ہے نا ہمارے عملیات میں، بلکہ ہماری فضولیات میں یہ کہہ لیتے ہیں. انہوں نے کہا وہ ہم اگلے کا بال، سر دا بال ہوتا ہے نا، یہ لے کر یا داڑھی کا، اس کے اوپر ہم وہ عملیات کرتے ہیں تو پھر اثر زیادہ ہوتا ہے. اب حضور کے بال کیسے حاصل کریں؟ تو انہوں نے ایک شخص کی ذمہ داری لگائی جو کہ مختلف لوگوں کے کام کیا کر، وہ بھی یہودی تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہ وہ بتا رہا ہوں جو تفسیر مدری میں ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گا کہ اس پر ہمارا نظریہ کیا ہے. تفسیر پہلے سن لیں. اس نے بال لیا اور اس کو دے دیا لبید بن آسم کو. اس نے اپنی بیٹیوں کو دیا. ان دونوں بیٹیوں نے کئی روز تک منتر پڑے اور جناب کیا عملیات، 11 گانٹھیں لگا دیں اس بال کو. 11 تو انہوں پتہ ہے وال نو گڑ دینا تے بعد سوکھی تے نہیں نہ کھل دی، وال نو دیتی ہوئی گڑ. انہوں نے 11 گانٹھیں دے دیں اور اس کے اوپر اپنے جو عملیات و فضولیات و لغویات تھے وہ پڑھ کے نا پھونکتے رہے. اور پھر کیا وہاں پر ایک کنواں تھا پرانا. اس پرانے کنویں کے اندر
انہوں نے پہلے ایک نیچے پتھر رکھا پانی کی تہ میں، اور پھر اس کے اوپر وہ کپڑے میں لپیٹ کر بال رکھا، اور اس کے اوپر پھر پتھر رکھ دیا۔ اب جب یہ رکھا گیا نا تو تفاسیر کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور یہ دو صورتیں دی۔ فرمایا اپنے کسی غلام کو بھیجو فلاں کنویں کے اندر، انہوں نے یہ عمل کر کے بال رکھا ہوا اس کو نکلواؤ۔ یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، ان کی ٹوٹل 11 آیات بنتی ہیں۔ تو فرمایا اس نے 11 گانٹھیں دی ہوئی ہیں، تمہارا جب کوئی غلام وہ بال نکال کے اپنے ہاتھ پر رکھ کر یہ صورتیں پڑھنا شروع کرے گا، تمہیں ہاتھ سے نہیں بلکہ قرآن کی آیت کا اثر یہ ہے وہ گانٹھیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی۔ ایک روایت میں ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے تھے اس کنویں کے اندر، دوسری روایت کے مطابق کوئی اور صحابی تھے وہاں نام نہیں لکھا ہوا، تیسری روایت کے مطابق حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ تشریف لے کے گئے تھے۔ یہ 3 روایات جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مدری میں لکھے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ وہاں پر گئے تو آپ نے جب بیچ میں پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک بھی ساتھ گئے تھے اور فرمانے لگے، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب میرے پاس آئے تو مجھے آ کے کہا عائشہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑا سختی والا کام کیا ہوا تھا، آپ کہتے ہیں بڑا ٹیٹ تے کام چک کے رکھنا، سمجھ آ رہی نا؟ وہ کہتے ہیں پیرا روپیہ 10,000 بعد لیلا پر شریک دے پلے کھ نہ رہے، آپو جان آدھے نے مانڈ کے رکھو۔ فرما انہوں نے آپو جان کام بڑا تکڑا کیا تھا، یہاں تک کہ فرما پانی کا رنگ بھی بدل چکا تھا، اتنا سخت یہ کام کیا، پر فرمایا ہمارا رب جو ہے ہماری حفاظت فرمانے والا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا وہ جناب بال نکالا، اس کے اوپر پھونک ماری اور وہ جناب ایک ایک گانٹھ کھلتی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شریفہ پر جو اثر تھا تھوڑا بہت ظاہر ہوتا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ یہ ہے اس کا پس منظر جو علماء مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ لیکن سنیے، بعض علماء اہل سنت فرماتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو ائمہ مفسرین نے بیان فرمائی، لیکن یہ کہنا کہ جادو کا اثر نبی پر ہو گیا، محققین علماء فرماتے ہیں نہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اگلی بات بھی بتاؤں گا، ایک یہ کہ اتنی بات بیان کی اور آگے چلے گئے۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ بعض ہمارے ایسے محققین بھی ہیں جنہوں نے سرے سے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور پر کوئی جادو نہیں چلا تھا، یہ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو بطور تحفہ صورتیں عطا فرمائی تھی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر اگر مان لیا جائے تو پھر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتا ہے اے محبوب لوگ جو مرضی تیرے اوپر حملہ کریں ہم ہونے نہیں دیں گے، کیوں؟ فرمایا میں تیری حفاظت کروں گا، یہ اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا۔ تو فرمایا اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی پر اثر ظاہر ہوا ہے تو پھر اللہ کی حفاظت کدھر گئی؟ وہی عقیدے دی گل بھی سن لیا کرو سرکار ہے۔ یہ جب علمی بحث ہوتی ہے نا تو اس میں سارے اقوال کھول کے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ بالکل اثر ظاہر نہیں ہوا کیونکہ حفاظت اللہ کی تھی۔ اور یہاں پر ان محققین نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے، فرمایا غوث اعظم تشریف فرماتے آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا جی میرے بچے پر اثرات ہو گئے ہیں تو ذرا مہربانی کرو انہیں تو کوئی دم درود کر دو۔ آپ نے فرمایا دے کاندھ میں جا کے کہہ دے بھی عبد القادر آدھائی ٹور جا نہیں تو میں امدہ پیاں، آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی نہیں ہے۔ تو اس نے جا کے ایسے ہی کان میں کہا تو فوراً وہ چیز اثر ضائع ہو گیا۔ غوث اعظم کو آ کے بتایا، فرمایا یہ جن تھا، فرمایا یہ جنات بھی میرے نام سے ڈرتے ہیں۔ میں کیا غوث اعظم کے نام سے ڈریں اور مصطفیٰ پہ اثر ہو جائے؟ اب بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ حقیقت ہے، اس میں بھی وزن ہے جو مفسرین نے بات کی ہے، لیکن چونکہ یہ علمی بحث ہے اس لیے دیانتاً مساری کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما دے، توجہ ہے سب بھائیوں کی؟ آپ تشریف فرماتے ایک شخص آپ کے پاس دیوانہ لایا گیا، دیوانہ جس کو ہم پاگل جھلا کملا کہتے ہیں، دیوانہ وہ آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کو یہ مسئلہ ہے، ادھر دیکھیے میری طرف۔
آقا کریم علیہ السلام نے نا ایسے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا نکل جا جو بھی ہے. تو فرمایا کالی شے نکلی اور بھاگ گئی. تو پوچھا کیا ہے؟ فرمایا یہ شریر جن تھے جو اسے تنگ کرتے تھے اور وہ بھاگ گئے. تو میں نے کہا محبوب کے تو غلاموں کے پاس نہیں رہ سکتے تو محبوب پہ اثر کیسے ہو گیا؟ تو یہ دو باتیں تھیں جو میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میرا بھی یہی محبت بھرا نظریہ ہے کہ محبوب کی ذات پر کوئی کیا اثر کرے گا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب کریم علیہ السلام ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ سارے اثر تو حضور کے ہیں جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں. وہ اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب بات سمجھ گئی دونوں باتیں. اچھا اب آ جائیے سورت کی طرف. فرمایا قل اعوذ برب الفلق. اے محبوب یہ دعا فرمایا کریں اے روشنیوں کو اندھیروں کو پھاڑ کر سورج نکالنے والے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ جو لفظ فلق ہوتا ہے نا اس کا مطلب فقط یہ نہیں ہوتا کہ اندھیروں کے بعد روشنی لانے والا نہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے دانے کو پھاڑ کر بیچ میں سے پودا پیدا کرنے والا. نہیں توجہ فرمائی. یہ بھی فلق اور یہ فالق یہ اللہ کی ایک صفت ہے. توجہ فرما رہے. فالق اللہ کی ایک صفت ہے. فالق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز کو پھاڑ کر بیچ میں سے حقیقت کو واضح فرما دیتا ہے. جیسے اندھیرا ہوتا ہے اللہ اس کو زائل کر کے روشنی لے آتا ہے. بیج ہوتا ہے بیج اس کے اندر کتنا بڑا پودا کسی کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ زمین کا کلیجہ بھی پھاڑتا ہے اور اس بیج کا سینہ بھی چیرتا ہے. بیچ میں سے تنا نکلتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درخت بنا دیتا ہے. یہ چیزوں کو پھاڑ کر کھول کر بیچ میں سے کسی چیز کو ظاہر کرنا یہ اللہ کی صفت فالق ہے. جیسا کہ انڈے کو پھاڑ کر بیچ میں سے اللہ بچہ نکال دیتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. یہاں پر بھی یہی صفت ہے. اے وہ میرے اللہ جو دانہ پھاڑ کے پودا نکالتا ہے. روشنی جو اندھیرا ہوتا ہے اس کو پھاڑ کے روشنی نکالتا ہے. فرمایا اے میرے وہ رب جس میں اتنی طاقت ہے یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے. چاکہ جب تک اتنی طاقت ہے تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگ مجھے تکلیف نہیں دے سکتے جب تو میرا محافظ بن جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے. دو چار بندے سوتے پہنے بڑے جھونکے لیندے بڑے بڑی ٹھڈی ہوا بڑا سوادی ماحول بنیا بیٹھا جگہ ہو یار انہوں مسئلہ سنا ماں. آپ چاہتے ہیں ہماری حفاظت کی جائے؟ جی ہاں. سنیے پھر مختلف احادیث کا مجموعہ. ایک روایت کا مفہوم یہ ہے. فرمایا جو صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لے. اور پیچھے میں نے بتایا تھا اگر ساتھ میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لے فرمایا سارا دن حفاظت میں رہے گا. صدقے جاما سبحان اللہ. تم بڑے چپ چاپ بنے بیٹھے ہو ہیں. صرف یہاں تک بات نہیں. فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لے سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر ہماری حفاظت فرمائے تو پھر وہ کام تو کرو نا جو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بتائے ہیں. تو جب وہ کام نہیں کرنے ہیں تو پھر اللہ حفاظت کیسے فرمائے گا؟ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھا کریں اور اس کے بعد تینوں صورتیں اور اس کے بعد آیت الکرسی تساں پڑھ لو تے موڑ وکھے مالکانیاں کرم نوازیاں. ٹھیک ہو گیا جی. حفاظت کا سوکھا طریقہ ہے. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات اب آ جائیے اگلی بات. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فرمایا یہ تیری مخلوق میں سے شریر اور شرارتی لوگ ہیں یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما. توجہ ایسا حضرات ان کے شر سے مجھے. اس کا مطلب ہے لوگوں میں شرارتی لوگ ہوتے ضرور ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کئی بندے ہوتے ہیں وہ چنگا بلا مسئلہ مک جاندہ ہے موڑ آ کے اگ لا دیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. چنگا بھلا مسئلہ مک گیا ہے دو گھراں دی صلح ہو گئی ہے وہ تریے دیہڑ اپڑیا تو کہنا فلانی گل دا کی کیتا. انہاں کہ یار تو بڑا چنگا بندہ تو سلحاؤں کوئی نہ اے تو روڑا مکایا ہی کوئی نہیں. تو آدھا موڑے بھی تو پوچھو نہ لو تھوں موڑ پھڈا پہ جاندہ. یعنی ایسا یہ شیطان قسم کا شخص ہوتا ہے. اور پھر توجہ کرنا آپ کو سمجھ آئے گا. برادریوں میں
ہماری برادری ہو یا آپ کی برادری ہے، گھرانے جتنے بیٹھے ہو آپ سب کو سمجھ آ جائے گی. برادری میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو سارے نو کہندا ہوندا ہے یار میرا دل کردا بس سارے کٹھے رہیے، تے وہ ہوندا جڑا کسی نو کٹھیاں باہر نہیں دیندا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کوئی ایسا مہربان ہوتا ہے نا، اے ہن کئی ہسن لا پے یار گل تے سولان نے کیتی سو. کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جڑا ہر ویلے تندور بالی بیٹھا ہے. بولو تو صحیح نا. تو اس واسطے برادریاں ہوں یا گھر ہوں یا ملک ہوں یا صوبے ہوں، ان میں ایسے بندوں سے ہمیشہ بچا کرو جو شر پیدا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے وجود کو خیر والا وجود بنائیں، خیر والا. اپنے وجود کو شر والا وجود نہیں بنانا چاہیے. یعنی بندہ جہاں جائے وہاں شر پیدا ہو جائے، ایسا انسان نہیں ہونا چاہیے. فرمایا جہاں جائے اور جی میں سیانے آدن جتھے رکھے پیر اوتھے ہوے خیر. فرمایا ایسا بندہ ہونا چاہیے. کوشش کریں آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے قبیلے میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، جہاں بھی ہیں آپ شر والی بات نہ کریں، شر کو ختم کرنے والی بات کریں. اور سیانے آدن ہیں اور نیواں دا لینا پوے تے لے جاؤ، شر تے مکا دے ہو نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لوگوں میں جو شریر ہوتے ہیں نا، فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اب تیسری بات وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ، فرمایا اندھیری رات جب چھا جائے، فرمایا اس رات کے چھا جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں ادھر ویکسو نا تو ساری سمجھ آ جاسی. میں نے بھی جب اس کا ترجمہ پڑھا تو سمجھ نہیں آئی، جب تفسیر دیکھی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے. رات دے اندھیرے تو کیوں یہ سارا کچھ؟ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، وہ جب اندھیری رات آ جائے نا فل، اس وقت ان کا جادو وہ بڑے جوبن پہ ہوتا ہے. اسی لیے جب اس کے بعد چاند آتا ہے نا جس کو کہتے ہیں نچنی جمعرات، فرمایا اے جڑے رات کو شر پھیلانے والے لوگ ہیں، فرمایا ان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اس رات سے مراد جب اندھیری رات ہے نا تو جادوگر ان راتوں میں بڑا اپنے اثرات دکھاتا ہے. اور یہ اندھیری رات اور روشنی والی راتوں کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. ماہرین بحریات، سمندر کے ماہر لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جب چاند 11 12 13 14 کا ہونا تو سمندر میں بڑا تلاطم ہوتا ہے. جویں جویں چاند کی روشنی ودی ہے نا، سمندر کے سینے میں بھی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی؟ چاند کی روشنی کا اتنا اثر ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جب اندھیری راتیں آ جائیں تو پھر یہ سمندر کے سینے میں وہ ہلچل، اتنی لہریں نہیں آتی. اور کئی مرتبہ یہ منظر میں نے آزمایا بھی ہے. کراچی بڑی مرتبہ گئے ہیں، ایسے موقع آئے ہیں کہ چاند جوبن پہ تھا تب بھی دیکھا سمندر جا کے تو واقعی وہی سمندر مچھریا کھلوتا. اور جب بالکل اندھیری رات تھی تب بھی جا کے دیکھا، اس ویلے بالکل سکون دے وچ. تو اس کا مطلب یہ روشنیوں کا کوئی اثر ہے. لیکن جب اندھیرا زیادہ ہو جائے، آپ نے سنا ہوگا ماکھی چومن والا کو بندہ بیٹھا، بلکہ سمجھ دیتے ہو سے نا سارے آدھے نے یار چاننیاں راتان تے اجے ماکھی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ماکھی دیون والا ہی بیٹھا تے دے ہو جا بوتل مک گئی ہو آگے آیا. چلو ٹھکر الحمدللہ. وہ میں کہ حاجی صاحب بول میرا اپنا بندہ یار تسی تو سبحان اللہ کو مدینے ونجو، اللہ تو انہوں خوش رکھے جناب. اور توجہ ہے بھیراواں دی، آدھنے کہ چاننی رات ہے تے ماکھی شاکی کوئی نہیں لبنا. جب یہ اندھیرے چھا جائیں تو پھر ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، یا الٹ تو نہیں کہیں؟ اچھا اسی طرح ہے. چلو ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندھیروں کا روشنیوں کو اثر ہوتا ہے. اسی طرح جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں یہ اندھیری رات کا زیادہ انتظار کرتے ہیں، چونکہ اس کے اندر ان کا جادو کے اثرات کوئی زیادہ ظاہر ہوتے ہیں. اور یہی اندھیری راتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں، ریشو نکال کے دیکھ لیں، چاند کی مطلب پہلی تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک زیادہ چوریاں نہیں ہوں گی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اور یہ 5-6 تاریخ سے، اور جب مطلب 20 22 25 اس تو پیچھے جاؤ گے نا تو ایک کام شروع ہو جائے گا. کیوں؟ راتاں نیریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ لوگ جو راتوں میں چوریاں ڈاکے کرتے، قافلے لوٹتے، جادو کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے بھی پناہ مانگو.
اور پناہ کون دے گا؟ فرمایا یہ راتوں میں اٹھ کے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہاں وہ ذات بھی ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی ہے، جو ہر وقت جاگتا ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ حیٌ بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ اس واسطے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، فرمایا وہ رات اندھیری جو چھا جائے اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی چور، ڈاکو، قاتل یا کوئی جادوگر میرے اوپر کوئی اثر نہ دکھا سکے۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور فرمایا وہ پھونک مارنے والے اور رسیوں کو گانٹھ لگانے والے۔ گڈ مار دینا، گڈ یہ جادوگر ہوتے ہیں نا جی، یہ عمومی طور پر بہت ساری چیزوں کی گڈ آدھا میں گڈ مار دیتی ہے تے جناب ہون فلانے دے اولاد نہ ہو سی، فلانے دی فصل چنگی نہ ہو سی، فلانے دی فلانی نہ ہو سی، میں گڈ مار دیتی ہے۔ اور فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یا اللہ جو حسد کرتا ہے میں اس کے حسد سے بچا، مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے حسد بہت بری شے ہے، یہ سب سے پہلے حاسد کا نقصان کرتی ہے، جو حسد کرنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگلے نو اللہ نے عزت دیتی ہے، بیٹھا ہے میں سڑی جاندہ ہے۔ فرمایا جڑا کنٹینیو ساڑا ہے نا، ساڑا، فرمایا سب سے بڑا یہ نقصان ہے، نہ دیاں سکون، نہ راتی، نہ سمجھ لگیا، نہ اٹھن لگا، ہر ویلے اسے تو حسد کردہ ودا ہے۔ فرمایا سب سے بڑی اس کو یہ تکلیف، اس لیے فرمایا یا اللہ یہ حسد والی بیماری جس کو ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، مجھے تو حسد لگے ہی نہ۔ دو بندے ہیں جن پر آپ حسد کر سکتے ہیں، سن لیں، یہ حدیث مشکاہ شریف میں ہے۔ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا دو بندے ہیں جن پر آپ حسد کر سکتے ہیں۔ تو پوچھا گیا وہ کون ہے حسد کر سکتے ہیں؟ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو، بندہ یہ کہے کہ یا اللہ اس کی نعمت چھن جائے میرے پاس آ جائے، یا اس کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ حسد ہے، اے میں سڑدا رہے۔ یہاں پھر حسد کا کیا مطلب ہے کہ دو بندوں پر جائز ہے؟ یہاں حسد بمانا رشک، حسد بمانا رشک یہ جائز ہے۔ وہ کہ کس کس پر؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ علما، فرمایا اس بندے پر بھی رشک کیا کرو جس کو اللہ نے علم دیا ہو، اور وہ پھر علم آگے پھیلائے اور عمل بھی کرے۔ دعا کیا کرو یا اللہ جیسے اس کو علم دیا ہے ویسے مجھے بھی دے، جیسے یہ پھیلا رہا ہے ویسے میں بھی پھیلاؤں۔ فرمایا ایک بندہ یہ ہے، اس پر حسد، اس پر رشک جائز ہے۔ دوسرا فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، فرمایا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا، لیکن اس کا مال و دولت یہ کتوں کی لڑائی پر، کبڈی کے میچوں پر، کنجریوں پر نہیں جاتی، بلکہ اس کی کمائی یا مسجد کے لیے ہے، یا مدرسے کے لیے ہے، یا غرباء کے لیے ہے، یا یتیموں کے لیے ہے، یا مسکینوں کے لیے ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے۔ تو فرمایا دعا کرو یا اللہ جیسے اس کو مال دیا ہے اور یہ تیری رضا کے راستے میں خیرات کرتا ہے، ویسے مجھے بھی مال عطا کرتا کہ میں بھی تیری رضا کے راستے میں خیرات کروں۔